پھر اس کے بعد ایک وقت آیا تو فقہا دنیا میں آئے تو اللہ نے مدارس کی لائن سے دین کی دعوت کا کام، چنانچہ ایک محدث کے پاس 40,000 تک طلباء حدیث کی سماعت کے لیے آیا کرتے تھے. یہ دعوت تھی اللہ کی. جیسے درس قرآن سے دعوت دی جاتی ہے، درس حدیث سے دعوت دی جاتی ہے، اس وقت امت کے علماء دعوت دیتے تھے سب کو. یہ دعوت کا کام اس طرح آگے بڑھا اور اللہ نے اپنے دین کو پھیلایا. پھر ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے مشائخ صوفیاء کے ذریعے سے اس کام کو آگے بڑھایا. چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے تھے، ہزاروں لوگ ان کے درس میں شریک ہوتے تھے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سفر کیا اور 7 لاکھ کافر مسلمان ہوئے، 70 لاکھ مسلمانوں نے بیعت توبہ کی. ان کے 70 لاکھ مسلمانوں نے بیعت توبہ کی. یہ بھی دعوت کا کام کرنے والے لوگ تھے. آج کے اس دور میں عمومی دعوت، یہ دعوت و تبلیغ کے نام سے کام شروع ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے کام کی ایک ترتیب سجھا دی آج کے زمانے کے طور پر. چنانچہ سے روزہ اور چلہ اور 3 چلے اور 9 مہینے 7 مہینے سال، ایک ترتیب اللہ نے ان پر کھول دی جس میں اللہ نے برکت ڈال دی. چنانچہ آج عمومی دعوت کا کام اس طرح سے ہو رہا ہے امت کے اندر، لیکن دعوت کو اس میں محصور نہیں کر دینا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک صاحب مجھے کہنے لگے، جی آپ کے شیخ بھی کبھی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں؟ میں نے کہا بھائی وہ تو ہر وقت ہی سفر کرتے رہتے ہیں، ان کا تو گھر کا قیام تھوڑا اور باہر کا سفر زیادہ. نہیں میں پوچھ رہا ہوں اللہ کے راستے میں کبھی نکلے ہیں؟ میں نے پوچھا اللہ کے راستے سے کیا مراد لے رہے ہو؟ کہنے لگا یہ جو جماعت کی ترتیب ہے تو یہ غلطی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم، جو شخص علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. تو جب اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جو طالب علم گھر سے علم طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، تو اس کو پھر جماعت کی ترتیب کے اندر محصور کر دینا یہ پھر غلطی ہے. یہ اکابر کی غلطی نہیں، یہ اس بندے کی غلطی ہے. تو جو نئے ٹوٹرو ہوتے ہیں نا، رنگ روٹ، پھر اس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس اس ترتیب سے کام کرو گے تو یہ اللہ کا راستہ. میں نے اسے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ آپ جو سمجھ رہے ہو کہ جو ترتیب حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے اوپر اللہ نے کھولی یہ اللہ کا راستہ ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ تک کے درمیان کے حصے میں لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلا کرتے تھے. بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ کے کام کھلنے سے پہلے تک درمیان کی امت بھی تو دعوت کا کام کرتی رہی نا. تو پھر اگر اللہ کا راستہ اسی پر ہم لگا دیں گے تو پھر درمیان کے لوگ کدھر گئے؟ تو اب وہ جا کے پھر اس کو بات سمجھ میں آئی. تو پھر میں نے کہا بھائی دعوت کے انداز ہوتے ہیں. صبح کو جو عالم فجر میں مسجد میں بیٹھ کے درس قرآن دیتا ہے وہ بھی دعوت کا کام ہے. جو شام کو درس حدیث دیتا ہے وہ بھی دعوت کا کام ہے. جو امت کے واعظ جمعہ پڑھا رہے ہیں، بیانات کر رہے ہیں، یہ بھی دعوت کا کام ہے. جو مشائخ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں یہ بھی دعوت کا کام. یہ انداز ہے مختلف، اس کو محصور نہیں کر لینا چاہیے. ہاں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ عمومی دعوت کا کام اللہ رب العزت نے اس وقت جماعت کے ذریعے سے لیا ہے، اور ان کے لیے دعوت یعنی اس کے لیے خود بھی دعا کرنی چاہیے اور جتنا بھی ان کے تعاون ہو وہ کرنا چاہیے. یہ تو بات اپنی جگہ ٹھیک ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے آ کر ملے جو رئیس التبلیغ تھے. تو انہوں نے آ کے اپنے کام کے بارے میں کچھ بتایا. تو مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ایک بات بتائی، فرمایا کہ جب تمہیں اپنی بقا کے لیے دین کے دوسرے شعبے کے لوگوں کا فنا ہونا ضروری محسوس ہوگا تو یہ تمہارا گمراہی کی طرف پہلا قدم ہوگا.
جب تمہیں اپنی بقا کے لیے دوسرے شعبوں میں کام کرنے والے لوگوں کا نہ ہونا ضروری. تو اس لیے یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ بس صرف یہ ایک دین کا کام ہے. مدارس والے دین کا کام کر رہے ہیں، اور یہ ترتیب نبی علیہ السلام سے چلی، اصحاب صفہ سے چلی اور آج تک چل رہی ہے. تو اس لیے طلباء کے ذہن میں یہ بات کھلی ہونی چاہیے کہ دعوت کا کام اللہ کی طرف سے منصوص قرآن و حدیث میں بتا دیا گیا ہے، لیکن طریقہ کار اللہ نے امت کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے. ہاں یہ ہے کہ دعوت کا طریقہ نور نبوت سے ماخوذ ہونا چاہیے، انداز نبوت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اب جیسے ایک بندہ آ جائے جی میں ٹی وی پہ آ کر دین کی دعوت کا کام کروں گا، تو بھائی یہ چونکہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے، اس لیے اس میں نور نہیں، اس میں ظلمت ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں؟